میں جیلر تھا۔ میں قیدی عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرتا۔ جب بھی کوئی نئی مجرم آتی تو اس کو اپنی حوث کا نشانہ لازمی بناتا۔ ایک دفعہ ایک کنواری لڑکی چوری کے الزام میں آئی تھی۔ میں اس کو تو میں ہم بستری کر چکا تھا اس کے جسم سے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، خود کو مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس کی نازک کلائیوں کو سختی سے جکڑ کر اس سے ایک کپڑے سے باندھ دیا اور وہ بری طرح مچلنے لگی۔ میں نے اسے دھکا دے کر اسے میز پر گرا دیا۔ وہ کمر میز پر لگنے سے کر رہ گئی تھی۔ ابھی وہ بہت تکلیف برداشت کر رہی تھی کہ میں نے اس کو دیوانوں کی طرح کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ لڑکی کے منہ سے دبی دبی چیخ برآمد ہوئی، مگر میں نے اسے بروقت اس کے منہ سے سختی سے ہاتھ جما لیا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہوں گی۔ اس کے نرم و نازک چہرے پر میرے سخت کھردرے ہاتھ اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ لڑکی چہرے کو حرکت دینے سے قاصر ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور رحم کی بھیک صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں تو اس کی حسن سراپا دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ میرے حواس سلامت نہیں تھے کہ میں اس کی آنکھوں میں لکھی فریاد پڑھتا۔ میں اس کا دوپٹہ کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ مسلسل پیر مار مار کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس لڑکی کے پاؤں سے جوتی بھی اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کا نازک سراپا کسی بھی مرد کا ایمان دمکا سکتا تھا۔ پھر اس کے حسن میں کم عمری کا گلابی پن اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ میں جتنا اس لڑکی کے قریب ہو رہا تھا میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ اس کے لمس میں مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کو دبوچ کر اپنے قابو میں کرتے ہوئے میں نے اپنی تسکین کا نشانہ بنانے لگا۔ جب میری بھاری ہاتھ میں دبے اس کے منہ میں دبی دبی چیخیں برآمد ہو رہی تھی۔ تکلیف اور غم کے مارے لڑکی کا پورا وجود بری طرح کانپنے لگا۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی اور میں اس کے حسن کے روپ میں دیکھتے اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کوئی جرم ہی نہ کرتی۔ تم جیسی لڑکیاں تو زاہد عابد کا ایمان دمکا دیتی ہیں، پھر تو ایسا شریف مرد بھی نہیں۔ میں نے لڑکی کی مسلسل مزاحمت پر اطمینان سے اسے جتا دیا تو وہ غمزدہ سی ہونے لگی۔ اس کا پورا وجود رونے کی وجہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ جتنا میں اس لڑکی کو اپنی تسکین کا نشانہ بنا رہا تھا، اتنا وہ لڑکی کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ اس کی مزاحمت ختم ہونے لگی۔ اس کے چیخنے چلانے اور خود کو چھڑوانے کی ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ آنسو اس کی پلکوں پر جمنے لگے۔ وہ بے بس میرے سامنے پڑی اور میں اسے کسی کھلونے کی طرح استعمال کر رہا تھا۔ وہ میری طاقت کے سامنے تو ایک بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کے اندر اتنا زور نہیں تھا کہ وہ خود کو مجھ سے چھڑوا سکتی یا میرا مقابلہ کر سکتی۔ میری عمر 40 سال سے بھی اوپر تھی اور میں بہت مضبوط تھا۔ عورتوں کو استعمال کرنے کی عادت بہت پرانی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کیسے عورت کو زیر کرنا ہے۔ مزاحمت کرنے اور مسلسل احتجاج کرنے والی عورت کو بھی کمزور کرنے کا طریقہ مجھے آتا تھا۔ اپنی نوکری کا میں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اور ہمیشہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کا دل کھول کر استعمال کرتا۔ میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر کوئی عورت ایک رات کے لیے بھی میرے پاس آتی تو ایک بار ضرور اسے اپنی تسکین کا ذریعہ بناتا۔ حالانکہ میں شادی شدہ مرد تھا اور میرے خوبصورت بیوی بچے تھے، مگر جو مزہ غیر عورتوں سے ملتا وہ مزہ بیوی نہیں دے سکتی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، گناہ میں بہت لذت ہوتی ہے۔ میں بھی ابھی اسی لذت کا طلبگار ہو رہا تھا اور پھر سامنے پڑی خوبصورت اور کنواری لڑکی دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اگر مجھے اس لڑکی کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تو میں اسے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی کر بیٹھتا۔ پھر یہاں تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی میری قید میں تھی اور میں اسے دل کھول کر استعمال کر سکتا تھا۔ اس کے ایک چھوٹے سے جرم کی میں نے اتنی بڑی سزا دے ڈالی اور پوری رات اسے لڑکی کو بے بس کیے اور میں استعمال کرتا رہا۔ وہ لڑکی پہلے تو کتنی دیر وہ مزاحمت کرتی رہی، پھر مجھ سے التجا کرتی رہی، مگر پھر اس نے جلد حال مان لی اور جان لیا کہ میں اسے ایسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے یقینی ابھر آئی تھی اور اب وہ بالکل حیران آنکھوں سے چھت کی طرف دیکھی جا رہی تھی، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ مجھ جیسے مرد کے پاس آئی تھی۔ صبح قریب میں آنے سے اس لڑکی کو چھوڑا تو وہ بے جان ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں میں نے اس لڑکی کو ٹھیک ٹھاک نہیں دیکھا تھا، مگر وہ دن میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تو میں نے اس لڑکی کا لباس اٹھایا تاکہ اسے ڈھانپ کر وہاں سے بھیج سکوں، مگر تب میری نظر اس لڑکی کے وجود پر پڑی تو اس کا جسم دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ کاش وہ لڑکی میرے سامنے نہ آتی تو ایسی مشکل کا شکار نہ ہوتا، مگر تب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس روز میں ڈیوٹی پر بیٹھا بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو رہا تھا جب اچانک پولیس والوں کا شور شرابہ سنائی دیا۔ مجھے پولیس کی ٹیم پر بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے میں انہیں
ٹوکتا یا ڈانٹ کر خاموش رہنے کو کا کہتا تو میری نظر پولیس کے گھیرے میں کھڑی لڑکی پر پڑی اور چونکا دیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور اس کے کس جرم میں آئی ہے؟ میں حیرت زدہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 18-19 برس کے قریب تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ دیکھ کر لگتا تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی چوٹی تک بھی نہیں ماری ہوگی۔ اتنی ڈری ہوئی لڑکی جیل تک چلی آئی تھی اور پولیس والے اسے ذلیل کر رہے تھے۔ لڑکی رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس جاتے ہوئے اس لڑکی کا جرم پوچھا تو پولیس والوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ ایک بہت بڑے اسٹور سے وہ پچھلے دنوں سے مسلسل کھانے کی چیزیں چرا رہی تھی۔ اسٹور والے نے اس کی چوری محسوس کی تو پولیس والوں کو اطلاع دے دی اور اسے جیل میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر ٹھٹک گیا۔ لڑکی کے رازدار کمزور چہرے کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا اس نے وہ چوری افلاس میں مجبور ہو کر کی تھی، مگر اس وقت میری نظر اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ میں پسندیدہ نظر سے اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ سادہ سے لباس میں تھی اور سر پر ایک چھوٹا سا دوپٹہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بکھرے الجھے بال بار بار چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کا حلیہ بہت غریبانہ تھا اور حالت بھی بہت خراب ہو رہی تھی، مگر پہلی نظر میں ہی مجھے اس کی شفاف آنکھوں کی چمک اور چہرے کی معصومیت نے متوجہ کیا تھا۔ میں اس لڑکی کے سامنے گیا، وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی اس لیے میں نے چوری کی، مگر میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، میں جیل میں نہیں رک سکتی۔ لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی اور صفائیاں پیش کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا نیک شریف مرد ہوں جو اس کی مجبوری جان کر اسے جانے دے دے گا، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ میں تو عورتوں کا شوقین مرد تھا، رنگین مزاج اور حسن کا دیوانہ تھا۔ مجھے تو اس لڑکی کا نازک سراپا متوجہ کر رہا تھا۔ ایسی لڑکی اگر غلطی سے بھی میرے سامنے آتی تو میں نہ جانے دیتا۔ پھر یہاں تو اس کا جرم بھی ثابت ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، تھانے کے اصول ہوتے ہیں کہ تمہیں اپنی مرضی سے یوں بھیج نہیں سکتا۔ تم پر FIR کٹائی گئی ہے، پہلے مجھے تم سے کچھ تفتیش کرنی ہوگی۔ اگر تمہیں جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا پھر جا سکتی ہو۔ میں اسے گہری نظروں میں دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس معاملے میں بہت لاپرواہ لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میری نظریں اس کے وجود پر ٹکی ہوئی ہیں۔ میرے الفاظ سے مایوس ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے تفتیش کے لیے تیار ہوں، مگر قسم کھا کر کہتی ہوں ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہو۔ کھانے پینے کا بہت سستا سامان اٹھاتی تھی اور اتنی تعداد میں اٹھاتی تھی کہ چند پیسوں کا نقصان ہوتا۔ دکاندار میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے ہر دکان سے ادھار مانگا، گھر میں چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں۔ مجھے ہر طرف مایوس ہو کر چوری کرنا پڑی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ قانون مجھے اس مجبوری میں بھی سزا دے سکتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ میں کوئی ذمہ دار انسان ہوتا تو یقیناً اس لڑکی کی سزا میں نرمی کر سکتا اور میں چاہتا تو اسے ایک سخت وارننگ دے کر وہاں سے بھیج دیتا۔ میں نے لیڈی پولیس کو بلایا اور اس سے کہا کہ لڑکی کو جیل میں لے جاؤ، مگر خیال رکھنا اس پر سختی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنا۔ اس کا معاملہ میں خود دیکھوں گا۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں کہ تم اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اسے سب سے پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میری تاکید پر لیڈی پولیس نے اسے سر ہلا دیا اور لڑکی کا بازو پکڑ کر اسے جیل میں لے گئی۔ لڑکی جاتے جاتے بھیگی نظروں سے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں التجا صاف نظر آ رہی تھی، مگر میں ابھی اس پر ترس کھا کر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ دن بھر کام کا نپٹنا، میں رات کو فارغ ہوا تو گھر جا کر آرام کرنے کے بجائے سیدھا اس لڑکی کے جیل تک پہنچ گیا۔ حالانکہ صبح تھانے میں کچھ افسران نے آنا تھا۔ ان افسران کا سامنا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں گھر جا کر آرام کرتا اور صبح سویرے تازہ دم ہو کر ڈیوٹی پر چلا آتا، مگر میں نے وہ رات اس لڑکی کے ساتھ گزارنے کا سوچ لیا تھا۔ میں اس کی جیل پہنچا تو وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا، لگتا تھا کہ جیسے کسی تکلیف کا شکار تھی۔ میں نے جیل کا دروازہ کھولا اور لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ بھی سر اٹھا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک امید جاگی اور وہ کھڑی ہو کر میری طرف بھاگی۔ اور میری سزا ختم ہو گئی ہے؟ اس لڑکی نے آج سے پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں، ایسا ہی سمجھ لو۔ تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے کچھ ضروری بات چیت کرنی ہے، پھر تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ بہانے سے اسے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ خالی کمرہ عام طور پر مجرموں سے ان کا جرم اگلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر اس وقت وہاں سے سب کو ہٹا کر اس لڑکی کو وہاں لے آیا تھا۔ لڑکی اپنے
انجام سے بے خبر میرے پیچھے چلتی رہی اور مجھے قسمیں کھا کھا کر اپنے حالات بتانے لگی۔ اس کے الفاظ چھوٹے نہیں تھے، وہ مسلسل رو رہی تھی، یتیم لڑکی تھی مگر اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس بات سے خوشی ہوئی کہ وہ کنواری اور کم عمر لڑکی، اس کا مردوں سے کوئی تجربہ نہیں تھا، اسے مجھ سے پہلے کوئی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، یقیناً اس کے بکھرے حلیے کی وجہ سے اسے سب ایک فقیرنی سمجھتے تھے۔ جیل میں اکثر مجھے فراٹ یا بڑی عمر کی عورتیں ملتی، پہلی بار میرے سامنے کم عمر لڑکی آئی تھی، میرا دل خود جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس لڑکی کو کمرے میں لے گیا، جاتے ہی میں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا اور اس لڑکی کی چیخوں اور التجاؤ پر کان نہیں دھرے۔ اب میں ساقط صاحب سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر نکلا، میرے پاس کوئی ایسی چادر موجود نہیں تھی جس میں اس لڑکی کا جسم چھپاتا۔ مجھے خوف تھا کہ اس لڑکی کا جسم کوئی بھی دیکھتا تو میری خیر نہ تھی، جبکہ میں خود بھی حیرت سے اور پریشانی کا شکار تھا۔ اس لڑکی کے پاس ایسا کیا ہوا تھا اور مجھے پہلے یہ خبر کیوں نہیں ہوئی تھی؟ میں ابھی باہر نکلا تھا کہ پولیس والے میرے پاس آیا۔ اس نے بتایا کہ افسران پہنچنے والے ہیں اور وہ آتے ہی تھانے کا وزٹ کریں گے۔ جیل صاف کی جا چکی تھی، قیدی عورتیں بھی تمیز اور ادب سے اپنی اپنی کوٹری میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں اس لڑکی کو لیے کھڑا تھا۔ میں نے بوکھلا کر اس پولیس والے سے کہا کہ ایک لیڈی پولیس کو بھیجو جو اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہے، وہ لڑکی کی FIR درج اندراج ہٹا دو۔ میں پسینے پسینے ہو رہا تھا، میری بوکھلاہٹ پر پولیس والا بھی حیران ہو گیا، کیونکہ میں زندگی کا کبھی ایسے ہوس یا خفتانگی کا شکار نہیں ہوا تھا کہ ایک اعتماد جیلر جس سے آج تک کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، میں جتنی بھی قیدی عورتوں کو استعمال کرتا ان کی خبر کبھی افسران تک نہیں پہنچتی، کیونکہ ان عورتوں کو استعمال کرنے کے بدلے میں ان کی سزاؤں میں نرمی کرتا۔ وہ عورتیں مجھ سے نفرت کرنے کے باوجود میرے بارے میں بھی کسی کو بتا نہیں پاتی۔ پہلی بار اس لڑکی کی وجہ سے میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پولیس والے نے میری مدد کی، ایک لیڈی پولیس بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے کہا اس لڑکی کو اس کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ اسے رازداری سے کسی اسپتال پہنچا دو اور ڈاکٹر سے کہہ دینا کہ احتیاط سے اس کا علاج کرے، میں بعد میں اس سے مل لوں گا۔ لیڈی ڈاکٹر پولیس والیہ نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، مگر جلد بازی میں اسے کوئی تفصیل نہیں دے پایا۔ اسی لمحے جب لیڈی پولیس لڑکی کو لے کر تھانے سے نکلی تھی، افسران پہنچ گئے۔ میرا حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا، میں نے جلدی سے منہ دھو کر اپنے بال بنائے اور وردی جھاڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی اور چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ میں جانتا تھا میرا ایسا حلیہ اور چہرہ افسران کو ناگوار گزرے گا، کیونکہ سب جانتے تھے اس وقت میری رات کی کوئی ڈیوٹی بھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود میں اگر گھر سے اس حالت میں جیل آتا تو اس کا اثر میری نوکری پر پڑ سکتا تھا، مگر جیل کی صفائی اور قیدی عورتوں کو اچھے حالت میں دیکھنے کے بعد جب تھانے کی رپورٹ اچھی ملی تو افسران نے میرے حلیے کو توجہ نہیں دی چائے پانی کر کے واپس جاتے ہوئے، بلکہ انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں شرمندگی سے سر ہلایا۔ افسران کے جاتے میں تھک کر کرسی پر گر گیا۔ نیند سے میری بری حالت ہو رہی تھی، پوری رات میں جاگتا رہا۔ اب ایسا حال تھا کہ جلد از جلد کسی جگہ سونا چاہتا تھا، مگر تب مجھے اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے لیڈی پولیس کو کال ملا کر اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تو وہ بوکھلائی ہوئی تھی، کہنے لگی لڑکی کی حالت بہت سیریس ہے، میں منتظر کھڑی ہوں کہ اچھی خبر ملے، مگر ابھی ڈاکٹر تفتیش کا اظہار کر رہی ہے، اس لڑکی کا زندہ بچ جانے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیڈی پولیس کے الفاظ پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ویسے تو میں نے تھانے سے اس لڑکی کا سب ریکارڈ ختم کروا چکا تھا، مگر پھر بھی کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ قیدی عورتیں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھی، تھانے کا سارا اسٹاف گواہ تھا کہ ایک مجرم لڑکی جیل میں آئی تھی مگر راتوں رات غائب ہو گئی۔ بہت سے لوگ اس لڑکی کی جیل میں موجودگی سے واقف تھے، اس کی اچانک گمشدگی کا بھی کسی بھی وقت راز کھل سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ لڑکی کو بروقت علاج کر کے اس قابل کیا جاتا کہ پولیس جیل میں پہنچے کر باقاعدہ اس کے جرم کی تفتیش کرتا اور اسے باعزت بری کر دیتا، اور صرف اسی صورت میں نے جان بخشی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے اپنی نوکری کے لالے پڑ چکے تھے، جبکہ لیڈی پولیس نے لڑکی کے بارے میں نہایت عجیب و غریب سی بات بتائی جو میرے دماغ میں اٹک گئی تھی۔ کہنے لگی ڈاکٹر نے بتایا ایک لڑکی کی ایک پسلی بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور اسے اندرونی چوٹیں بھی آئی ہوئی تھی۔ میں گھبرا گیا، اس لڑکی کو اس قدر بری طرح کس نے مارا؟ میں نے تو اس پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا۔ جب وہ لڑکی جیل میں آئی تھی تو اس کی رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی اور بہت رو رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت تکلیف کا شکار تھی۔
مگر اپنی پریشانی میں کچھ بتا نہیں پائی۔ پولیس والے مسلسل اسے دھکا دے رہے تھے۔ کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ اس چادر کے اندر چھپے وجود پر کیسی قیامت گزر رہی۔ میری ہدایت پر لیڈی پولیس نے اسے جیل میں ادب سے لے گئی، مگر جب میں رات کو وہاں پہنچا تو تب میں نے اسے دیکھا کہ وہ لڑکی باقی سب کی طرح سونے کے بجائے دیوار پر لگی رو رہی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی ناساز تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ وہ کسی تکلیف اور پریشانی کا شکار تھی، مگر میں نے توجہ نہیں دی۔ مجھے یہی لگا کہ وہ لڑکی قید ہو کر آنے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ہے اور خوفزدہ ہو رہی ہے، مگر اپنی جسمانی چوٹوں کی وجہ سے تکلیف کا شکار تھی۔ ویسے تو میرا رویہ کبھی عورتوں کے ساتھ نرم نہیں ہوتا تھا، مگر اس لڑکی کی معصومیت تھی جو میں بے اختیار اس کو نہایت نرمی سے چھوتا رہا، اور میری ایسی احتیاط اور نرمی کی وجہ سے وہ لڑکی زندہ بچ گئی، مگر مرنے کے قریب ہو گئی تھی، کیونکہ پوری رات میں اس سے اپنی حفظ کا نشانہ بناتا رہا۔ وہ پہلے ہی کسی کے ہاتھوں زخمی ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ میں ایک عزت بھری ملازمت کر رہا تھا، اب لڑکی کے معاملے میں پھنس کر اپنی نوکری نہیں گنوانا چاہتا تھا، ورنہ میں کہیں کا نہ رہتا اور ذلت میرے خاندان تک پہنچتی تو لوگ مجھ پر تھو تھو کرتے۔ میں فوراً اسپتال پہنچا۔ لیڈی ڈاکٹر پولیس وہاں پر جا چکی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اچھی خاصی بھاری رقم پکڑا دی اور اس سے کہا کہ ہر حال میں مجھے لڑکی کی زندگی چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگی ہمارا کام علاج کرنا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں، مگر لڑکی کی حالت بہت ناساز ہے۔ پہلے اسے بری طرح مارا گیا، پھر اسے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ اس لڑکی کے لیے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کی یہ بات سن کر خفت کی نظریں چرانے لگا۔ میں نے کہا لڑکی چوری کے جرم میں تھانے پہنچائی گئی تھی۔ اب اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی زندہ بچ جائے، مگر میری اور ڈاکٹر کی کوشش ناکام ہو گئی۔ لڑکی چند گھنٹوں میں سانسیں ہار گئی۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ پوری رات میں اس لڑکی سے سکون حاصل کرتا رہا۔ فجر کے بعد روشنی میں دیکھا تو مجھے اس لڑکی کے وجود سے نہایت عجیب سے نیل نظر آئے۔ ویسے تو میں بھی رات بھر اس لڑکی کو استعمال کرتا رہا، مگر میں نے اسے مارا ہرگز نہیں تھا، جبکہ اس کے وجود پر چوٹوں کے گہرے نشانات تھے۔ وہ لڑکی میرے قریب آنے پر تکلیف سے چیخنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ صرف خوف کا شکار ہے، مگر اس کا وجود زخمی تھا۔ اس لڑکی کو اس کے لواحقین تک پہنچایا گیا۔ بات چھپانے کی کوشش کی، مگر نوکری میں جہاں وفادار ساتھی ہوتے ہیں وہاں کچھ دشمنی بھی دل میں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کسی نے معاملے میں جان لیا اور اوپر تک بات پہنچ گئی اور میری وردی اتر گئی کہ میں نے اپنے آن ڈیوٹی ایک مجرم اور لڑکی کے جسمانی تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا اور اسے ذلیل ہو کر تھانے سے نکالا تھا۔ گھر والے پریشان ہوئے، بیوی بھی لعن طعن کرنے لگی اور لڑ جھگڑ کر میکے جا بیٹھی۔ خاندان والے الگ توبہ کرنے لگے۔ میں ذلیل ہو کر رہ گیا، صرف اسی لیے کیونکہ اپنی تسکین کے لیے لڑکی کی زخمی حالت محسوس نہیں کر پایا تھا۔ اللہ کی پکڑ تھی، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصہ منہ چھپائے گھومتا رہا، پھر سوچا لڑکی کی حالت کا راز جان لوں۔ یہ سوچ کر ایک روز اس لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ ایڈریس تو تب ہی جان لیا تھا جب لڑکی کی لاش اس کے گھر بھیجی تھی۔ اس روز جا کر مجھے حالات پتہ چلا۔ اس پر مجھے شدید دھچکا لگا۔ اس لڑکی کے گھر میں 2-3 کم عمر بچے تھے، ایک بیمار عورت رہ رہی تھی۔ گھر پر کوئی مرد نظر نہیں آیا۔ خود کو پولیس والا ظاہر کر کے عورت سے بہانے سے میں نے اس کی بیٹی کی موت کے بارے میں پوچھا تو عورت رونے لگی، بولی اچھا ہی ہوا میری بیٹی ایسی زندگی سے جان چھڑا گئی، ورنہ اسے روز کی تکلیف جھیلنا پڑتی۔ میں اس بات پر ٹھٹک گیا۔ میں پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ بیٹی پہلے شوہر سے ہوئی تھی، مرحوم شوہر کی وفات کے بعد عورت نے دوسری شادی کی۔ وہ مرد سوتیلی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بناتا اور چوری اور نشے باز تھا، سارا دن بیٹھ کر پیسے اڑاتا، اور وہ لڑکی بیچاری بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گھر سے نکل کر چوریاں کرنے لگی تھی۔ تب عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر اس کی بیٹی کو بری طرح مارتا پیٹتا۔ وہ لڑکی چوری نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سوتیلے باپ نے بری طرح مار پیٹ کر اسے گھر سے نکالا تھا تاکہ وہ چوری کر کے لائے اور ان کے پیٹ پالے۔ چوری کرتے ہوئے وہ لڑکی پکڑی گئی تو مجھ تک پہنچ گئی۔ میں اپنے گناہ پر نادم سا بیٹھا ہوا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عورت سے التجا کی کہ اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کے قاتل پولیس والے کو سزا دلواؤ۔ میں سچ چھپائے اس کے گھر سے نکل آیا، اب پچھتاوے کا شکار رہنے لگا تھا۔ مجھے یقین ہے کتنا عرصہ اس عورت نے انتظار کیا ہوگا میں اس کی بیٹی کا ناحق موت کا بدلہ لے لوں، اور میں خود سزا دینے کی ہمت نہیں پایا، اس لیے چپ کر رہ گیا۔ آج تک نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے، نہ جانے مجھے معافی ملے گی یا نہیں۔
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔